اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا اور فانا لکا ذکر کہ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے خود نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لکا ذکرک۔ اب دیکھیں ورفعنا لکا ذکرک، جو ورفعنا ہے، پھر یہاں لکا، لکا جو ہے لکا، لکا کا جو لفظ ہے یہ جیسے اللہ تبارک فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ورفعنا ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا، ورفعنا ذکرک، تیرے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن لکا کیوں لگا ہے؟ جیسے میں آؤں ساجد بھائی کے گھر اور کہوں ساجد بھائی میں آپ کے گھر آیا آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، تاکہ آپ راضی ہو جائے، تو جس کے بھی گھر کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ کہے کہ میں آیا آپ کے گھر آپ کے لیے، تو وہ خوش کتنا ہوگا؟ تو لکا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب کہا کہ ورفعنا لکا ذکرک، ہم جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم سب بیٹھے ہیں، اب ہم اکیلے میں بیٹھا ہوں تو میں بیٹھا ہوں، وہ تو ہم لوگ کا اسلام پوریا زبان سب میں ہم لوگ کھائے، ہم کھائے، ہم لوگ کھائے، ہم گیے، ہم سب گیے، سب میں ہم لوگ کا پورا جو ہے ڈکشنری کا ایک دم حساب کتاب الٹا ہے اسلام پور کے اندر، کچھ میں بھی سیگا جمع استعمال کر لیتے ہم لوگ اور کچھ میں بھی واحد کا جمع سیگا استعمال کر لیتے۔ تو ہم کا لفظ اللہ تو ایک ہے نا، اتنے دن سے ہم لوگ یہی سن رہے ہیں اللہ ایک ہے، پڑھ رہے ہیں اللہ ایک ہے، پھر اللہ نے ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ وہ اس لیے کہ جب بندہ کمر کستا ہے، کوئی خطرناک کام کے لیے جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کا اعلان کرتا ہے جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، مار پیٹ کرو گے ہم کریں گے، کہتا نا ہم کریں گے، ہم ماریں گے، ہے کوئی ہم اس کا دعویٰ جب مضبوط ہو تو لفظ ہم بھی واحد کے لیے آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ محبوب تیرے لیے، تیرے ذکر کو بلند کیا تیرے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اگر ساجد بھائی کے گھر جاؤں کہ میں ساجد بھائی آپ کے گھر آیا آپ کے لیے، تو آپ کہیں گے تو بیٹھ جاؤں گا، آپ کہیں گے تو سو جاؤں گا، آپ کہیں گے تو کھا لوں گا، آپ کہیں گے تو چلے جاؤں گا، آپ کہیں گے تو تقریر کر دوں گا، آپ کہیں گے تو نعت پڑھ دوں گا۔ تو اگر آپ کے لیے آیا تو ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں، ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب ذکر کو بلند کر دیا تیرے لیے، تو کہے گا 50 نمازیں ہوں گی 5 کر دوں گا، تو کہے گا ابو بکر دے دے ابو بکر دے دوں گا، تو کہے گا عمر دے دے عمر دے دوں گا، محبوب تیرے لیے۔ تو کہے گا قبلہ بدل دے قبلہ بدل دوں گا، محبوب تیرے لیے۔ تو کہے گا جہنمی ہے جنت میں ڈال دے ڈال دوں گا، محبوب تیرے لیے۔ تو کہے گا مسجد کو تڑوانا ہے تڑوا دوں گا تیرے لیے۔ تو کہے گا حج فرض کروانا ہے کروا دوں گا تیرے لیے، محبوب تو کہے گا کہ سپاہیوں کو مدد کی ضرورت ہے فرشتے بھیج دوں گا صرف تیرے لیے۔ ورفعنا لک ذکرک محبوب تیرے لیے۔ جب رب اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہے کہ تیرے لیے، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ ہماری یہ جان تمہارے لیے، ہماری یہ زندگی تمہارے لیے، ہمارا اٹھنا تمہارے لیے، ہمارا بیٹھنا تمہارے لیے، ہماری داڑھی تمہارے لیے، ہمارے جبے کبے سب تمہارے لیے۔ گویا کہ مقصد ہے زندگی کہ ہمارا آنا بھی، ہماری آل بھی، ہماری اولاد بھی، ہماری سانسیں بھی، اور ہمارے خون میں جو دوڑ لگ رہی ہے یہ دوڑ بھی یا رسول اللہ سب آپ کے لیے، سب آپ کے لیے۔ اب دیکھیے ہم لوگ جس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے اتنے دن سے، بیچ میں تھوڑی سی گیپ آئی اور بھی لوگ آتے رہے خطاب کے لیے، میں تھوڑا سا یہ رہ گیا، محروم رہ گیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ سے جنید بھائی بھی آ گئے۔ یہ چہرے پہچاننے بہت ضروری ہے
रोड में यही लोग चाय पिलाने के काम आते हैं, है कि नहीं? ये चेहरे बहुत जरूरी है, पहचान के रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो भी कोई मौलाना है जो अपने जेब से चाय पिए, है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहता है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने अपने रब से दूर होने के लिए मजबूर किया है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। एक किसी बड़े आदमी के दरवाजे पे आप जाए, एमएलए साहब के पास, एमएलए साहब ये काम कर दीजिए, एमएलए साहब नहीं होगा, हट तेरे जैसा एमएलए बहुत देगा, भाग यहाँ से, नहीं आएंगे दोबारा, ऐसा बोल दे, बोलेगा उठा के फेंको बाहर, दोबारा दरवाजे में आ ना पाए, और इसके नाम का फोटो दे दो थाने में, दोबारा ही बस्ती में भी ना घूम पाए, अंदर ही बंद रहे। किसी के पास भी आप जाइए, मेरे ही घर आइए, आके मेरे यहाँ आना होगा तकरीर करने, हम बोले नहीं, बोलिएगा हट बिला मुली साहब आप आइएगा नहीं हम लोग का बस्ती, क्या बोलेंगे आप? नंबर ब्लॉक कीजिए, क्यों आप बुलाइएगा नहीं हमको। हर किसी का यही मामला है, जो कोई पावर वाला होता है, थोड़ा भी पावर वाला हो, वो अपने पावर का पूरा यूज ये करता है कि उसके पास आके कोई उसका दर ठुकरा के चले जाए, उसको पीठ दिखा के चले जाए, तो उसको हमेशा के लिए बेदखल कर देता है। लेकिन हाय मेरा करीम रब कितना बड़ा करीम है कि सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारी चीजों पे उसी का कब्जा, लेकिन बंदा सुबह गुनाह करता है, शाम गुनाह करता है, मस्जिद की अजानों को इग्नोर करता है, फिर भी मेरा रब अपने रहमत के दरवाजों को बंद नहीं करता कि जा तू जिसके पास रोजी लेने गया था, जा उससे ले ले रोजी, जा तू जिस डॉक्टर के पास दवाई लेने गया था, शिफा लेने गया था, उससे ले ले, मेरे दरवाजे तेरे लिए बंद है। अल्लाह तबारक व तआला तो इतना करीम है, बंदे तू सुबह भी आ तो भी मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा, तू रात को आ तो भी मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा, तू अलल ऐलान तौबा कर तो भी मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा, तू तन्हा अकेले कोने में बैठ के तौबा कर तो भी मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा। वो इतना करीम रब है कि अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी मायूस नहीं छोड़ता। और एक बंदा था, एक शख्स जवान और गुनाहों में मुलविस, बहुत से गुनाहों में मुलविस था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, पैसा कमाया, उड़ाया, एक वक्त आया कि जवानी खत्म हुई और बुढ़ापे की तरफ आ गया। औलाद कोई थी नहीं, अल्लाह ने औलाद की नेमत छीन ली थी। औरत का इंतकाल हो गया था, बूढ़ा हो गया, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अब जिंदगी अलग करवट पे आ गई, कुछ ना रहा उसके पास, ना माल है, ना दौलत, ना बीबी, ना बच्चे, कुछ नहीं। और जिंदगी उसने पूरी जो है ऐशो इशरत में गुजारी, मौज मस्ती में गुजारी। आखिरकार वक्त ये आया कि अब कुछ वक्त रिश्तेदारों के यहाँ गुजार रहा है, तो रिश्तेदार भी कहते हैं ओ मियाँ तुम्हारे खांसले से बच्चे की तबीयत खराब होगी, बच्चों को डिस्टर्ब होता है, जाओ कोई और दरवाजा देख लो, यहाँ से चले जाओ। इस तरह के मामले। जब पूरी दुनिया से वो थक के हार गया, सारे रिश्तेदारों से धक्के खा लिए, तब उसने सोचा अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं। तब सदा थी या अय्युहल इंसान, ऐ मेरे बंदे, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या तुझे तेरे महबूब, तुझे तेरे रब से भी ज्यादा कोई करीम मिलेगा? कोई मिलेगा? आजा, मैं तुझे ताने नहीं दूंगा कि तूने जब जवानी थी तूने किसके साथ कहाँ बिताई, जब तेरा वक्त अच्छा था तो तू वक्त कहाँ सर्व करता रहा, जब तेरी तंदुरुस्ती थी तो तूने मेरे दीन की खिदमत नहीं की। मैं तुझे ताने नहीं दूंगा, मेरे बंदे तू मेरे बारगाह में आ जा, अपने एक आंसू नदामत के बहा दे, कसम है मुझे मेरे करीमी की, है मेरे बंदे तू मेरी खौफ से, मेरे आजिजी, मेरे सामने पेश होने के डर से एक आंसू बहाएगा, कयामत के दिन मैं तुझे लोगों के सामने ऐसा इज्जतदार बना के खड़ा करूंगा, ऐसा इज्जतदार बना के खड़ा करूंगा कि जो लोग तुझे धुतकारते थे वो तेरी शफाअत ढूंढते हुए नजर आएंगे। अल्लाह की करीमी इतनी बड़ी है।
جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ تو کریم ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعین بے قدر کو نہ شرما. کیوں رضا سے حساب لینا؟ رضا بھی کوئی حساب میں ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک اپنے بندے سے جتنی محبت کرتا ہے، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 99 حصے میں سے 100 میں سے ایک حصہ، اور اس ایک حصے سے 99 حصے، اور 99 سے جو ایک حصہ بچا اس سے کچھ قطرے اللہ پاک نے دنیا میں ظاہر فرمائے. سوچیے کریم رب کی کریمی کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. ہمارے تو فہم و فراست سے بھی نہیں ہم سوچ سکتے کہ کتنی بڑی ہوگی، کہ اتنے بڑے جنت اور باغات اور کیا کیا اور کیا. ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا نا 12 بیان میں کہ بہت گناہگار ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن ایک درود پاک کی پرچی آئے گی اور اس کو جنت مل جائے گی. مل جائے گی. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کریمی، رب کی کریمی. اور کیا؟ اور اللہ سے جس کا تعلق جڑ گیا نا بھائی، جس کو اللہ کی عادت پڑ گئی، پھر اس کو دنیا کی عادت نہیں پڑتی. اور جس کو اللہ سے لینا آ گیا، کہے گا پھر دنیا دار پھر سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے. ایک بزرگ ہے، حج کو گئے تو اتفاق سے اس وقت کا بادشاہ بھی حج پہ آ گیا. تو دیکھا حضرت آئے، ہاتھ چوما، حضرت آپ کچھ مانگنا چاہیں تو مانگے. اپنی نوابی جھاڑنے لگا. راجا مہاراجاؤں کا تو پہلے زمانے میں ہی تھا، مانگ کیا مانگتا ہے، جہاں تجھے دیا، لمبے لمبے بول بچن. وہ بھی آج بھی وہی چلتا ہے جن کے ہاتھ میں حکومت ہے. یہ کر دوں گا، نل لگوا دوں گا، روڈ بچھوا دوں گا، کچھ نہیں ہوتا. تو حکومت والوں کا یہی میٹر رہا ہے. ایک حکومت اور ایک حاکم تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کتابوں میں، جس کو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کہا جاتا ہے. بیٹا بھی ویسا، باپ بھی ویسا. ہاں، کہ کیا حکومت تھی، کیا حکومت تھی. ہاں، کہ ممبر پہ لشکر چلی گئی ہے جنگ کے لیے، اور لشکر کی نگہبانی محراب پہ کھڑے ہو کے کر رہے، یا ساریت الجبل، یہیں سے چلا رہا ہے، ساریہ دیکھو پیچھے حملے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ حاکم بھی ہم نے دیکھے ہیں. یہ سسٹم تو سب ہمارا دیا ہوا ہے، یہ تو سب اسلام کا دیا ہوا. خیر، وہ بادشاہ کہنے لگا حضرت مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ اور انہوں نے، بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے گھر کے پاس آ کے بھی میں تجھ سے ہی مانگوں، تجھ سے ہی مانگوں، تو پھر یہاں کیوں آیا؟ تو اس کو تھوڑی شرم آئی تو چلے گیا. حج ہو گیا. اب جب حضرت نکلنے لگے تو بہانہ وہانہ کر کے وہ بھی اسی دروازے پہ آ گیا. جیسے ہی باہر نکلا باؤنڈری سے، حضرت اب تو باہر آ گیا، کچھ مانگیے. حضرت نے دیکھا کہ دل کا مریض ہے. کہا کہ کیا مانگوں بتاؤ، دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ بادشاہ سوچا کہ یہ تو دین میں مجھ سے آگے ہے، تبھی تو یہ حضرت ہے. چلیے حضرت دنیا مانگیے. کہا دنیا مانگوں؟ حضرت مسکرائے اور کہنے لگے جس دنیا بنانے والے سے میں نے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا بنانے والے سے میں نے دنیا نہیں دین مانگا، تجھ سے کیا مانگوں؟ تو تو خود دنیا کے تابع ہے. اس کو بڑی شرم آئی. تو اللہ والوں کا نا، اللہ والوں کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو راجا اپنے گھر کا، میں فقیر آقا کے در کا، یہی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے ان کے. ہاں، کیونکہ یہی مین چیز ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک صاحب ہم کو کہنے لگے یا کچھ دن پہلے جو یہاں شادی کا پروگرام تھا، اس سے پہلے جیسے آ رہا تھا راستے میں ایک صاحب ملے، کہنے لگے حضرت یہ سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، ارے آدمی لوگ کیا کرتا ہے، مولانا لوگ کو خالی یہی سب سمجھتا ہے. بیمار پڑ جائیے آپ کے گھر میں کوئی آپ کو دیکھنے نہیں آئے گا، جہاں جہاں تقریر کی ہے. میں نے سوچا بات تو صحیح کہہ رہا ہے. میں نے صحیح سوچا. کچھ دن پہلے، میں کچھ مہینوں پہلے غالباً بیمار تھا 2 ہفتے کنٹینیو. تو میں سوچا بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار. پھر میرا ماتھا ٹنکا، ارے اتنے سال تقریر کر کے ابھی بھی لوگوں سے امید رکھوں؟ اتنی سال تقریر کر کے، اتنے سال مدرسے میں گزار کے ابھی بھی لوگوں سے امید رکھوں کہ میری طبیعت خراب ہو تو وہ پوچھنے آئے؟ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. میں لوگوں کو یہ درس دیتا ہوں کہ اللہ کافی ہے. میں لوگوں سے توقع کروں کہ وہ مجھے دیکھنے آئے. ہمارا اگر
اگر یہ داڑھی اور پگڑی والوں کا یہ توقع رہے گا کہ لوگ دیکھنے آؤ تو تقریر کرو ورنہ نہ کرو، تو ظاہر سی بات ہے عوام تو کبھی نہیں سدھرنے والی، کبھی نہیں سدھرنے والی عوام۔ جب بولنے والے کا ہی تھاٹ یہ ہے کہ مجھے لوگ دیکھنے آئے تو میں ان کی اصلاح کروں، لوگ میری خیر خواہی کریں تو میں ان کی اصلاح کروں، تو کہاں سے بھی تقریر رات بھر کریے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک خود میں تبدیلی نہیں ہے۔ ابھی اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنے تقاریر ہوتے ہیں، اس کا کچھ تو ریزن ہے، یا تو سننے والے میں یا سنانے والے میں، جس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی۔ بات تھوڑی کڑوی بھی ہے، دیکھیے ڈپارٹمنٹ تو ڈپارٹمنٹ ہے، سب کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی جو درگاہ میں ہو رہا ہے بولتے ہیں نا پاس کر دیا تو دیکھنے چلے گئے، کاغذ کیا بولتے ہیں نریکشن، اور کیا بولتے ہیں، ہاں سروے تو سروے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہونا چاہیے، اسٹیج والوں کا بھی سروے ہونا چاہیے اور نیچے والوں کا بھی سروے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل ہم تول رہے ہیں تو ہمارے دلوں کو تولنے والے خانقاہوں میں بھی ہمیں جانا چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کا یقین ہو، عوام کے دل میں نہیں۔ صرف جب تک عوام کے اوپر حکومت کرنے والوں کے دل پہ اللہ کی حکومت نہیں آ پائے گی تو عوام کے اندر کہاں سے آئے گی؟ کبھی نہیں آنے والی۔ ایک بزرگ گئے خانقاہ دربار میں، کہا کہ السلام علیکم یا زاہد، السلام علیکم یا زاہد۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت زاہد تو آپ لوگ ہوتے ہیں، ہمیں زاہد کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی چیز پہ گزارا کر لے اور بڑی چیز کو چھوڑ دے، تھوڑی چیز پہ گزارا کرے اور بڑی چیز کو چھوڑ دے۔ تو آپ زاہد اس معنی ہیں کہ آپ نے دنیا جیسی چھوٹی چیز کو لے لیا اور آخرت کی بڑی چیز کو چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ کے سمجھ میں آئی یہ تو گھما پھرا کے تھپڑ مار رہا ہے بھائی، اللہ والے کسی کے نعت میں نہیں آتے، نہ کسی مہاراجا نہ راجا نہ پولیس۔ بابا جی کو بھی ہم نے دیکھا بیل چیئر میں بیٹھے ہیں، کہتے وہ جملہ میں کل ہی ان کا سن رہا تھا، کہتے کہ یہ ان کی اوقات ہی کیا ہے، یہ داڑھیوں کو کاٹنے والے اور یہ جو ہے رسول اللہ کے دین پہ بھونکنے والے، یہ ختم نبوت کے کیا کہتے ہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنے والے یہ بتائیں گے کہ عالم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بات ان کی جوتے کی نوک پر، اور کہہ رہے بڑا ہی آئیے حضرت ماشاءاللہ سے قاری صاحب آ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئیے حضرت آئیے۔ جب تو معاملات یہ ہے دین کے، اگر بندہ اللہ سے محبت کر لے وے تو محبت کامیاب ہے سر جی، ورنہ سب ختم ہے۔ بابا جی کا جو میں جملہ کہہ رہا تھا، بابا جی فرما رہے تھے کہ سوچو ذرا قیامت کا دن، علماء کو ٹارگٹ لے کے کہہ رہے تھے کہ سوچو قیامت کے دن، آپ نے تو بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا اگر، تو قیامت کے دن سینگ والی بکری کو سینگ ہٹا کے بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا کہ بدلہ لے، انصاف کا دن ہوگا۔ تو وہ انصاف کا دن ہوگا، سب کو انصاف ملے گا۔ تو جنہوں نے میرے آقا کی عزت پہ حملے کیے اور اس وقت پہ بھی جو اپنے گھروں میں گدوں میں بیٹھے رہے، جن کے سامنے مسجدیں توڑی گئی، خانقاہیں توڑے گئے اور وہ اپنے گھروں میں بستروں میں بیٹھے رہے، تو کیا ان سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ بالکل لیا جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے کہ ہم نے ایک بات کہہ دی اور بات ہو گئی۔ بات اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے کہہ دیا آپ کی ذمہ داری ختم۔ اگر قوت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے بھی روکنا ہے، اگر قوت ہے زبان سے روکنے کی تو زبان سے روکنا ہے، قوت ہے مال سے روکنے کی تو مال سے روکنا ہے۔ اگر کچھ کی قوت نہیں ہے، اتنا بڑا گھامڑ اور لل ہے کہ اس کو کوئی طاقت نہیں، تو کم سے کم دل سے برا جانے۔ لیکن نہیں، جب کچھ نہیں کر پائے گا نا تو کرنے والوں کو بولے گا یہ سب فالتو کا کام کرتا ہے لوگ۔ جب کچھ نہیں خود نہیں کر پائے گا یہ سب فالتو کا، تو مت کرنا بھائی، کم سے کم دل سے تو غلط کو غلط جان، کم سے کم دل سے تو غلط جان۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جس کی کوئی توڑ ہی نظر نہیں آتی، کوئی توڑ نظر نہیں آتی۔ ایک تو ان چیزوں میں کاہلی کی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی وجہ، کہ دنیا کا روگ،
जेल में डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अरे क्या हजरत यूसुफ को जेल में नहीं डाला गया? क्या हजरत बिलाल गुलाम नहीं बने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पेश करते हैं कि हुजूर जो है एकदम बैठे रहते थे कमरे में, ऐसा पेश करते हैं। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल पुरमलाल हुआ, आप के हुजरे मुबारक में चिराग जलाने का भी तेल नहीं था, चिराग जलाने का भी तेल नहीं था, लेकिन दीवार में 6 महंगी तलवारें लटकी हुई, 6 महंगी तलवारें। असल क्या मकसद? चिराग जलाने का तेल नहीं और 6 महंगी तलवार। हाँ, क्योंकि तलवार इस्लाम के दिफा के लिए है, तलवार दीन के दिफा के लिए है, तलवार जो है कौम और मिल्लत की दिफा के लिए है, बच्चों और औरतों की इज्जत की दिफा के लिए है, तो उसको भी उठाना दीन है, और तस्बीह भी घुमाना दीन है, मिसवाक को लेके चलना भी दीन है, नमाज कायम करना भी दीन है। उसी तरह जब ये सारी चीजें दीन है तो रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा देना भी दीन है, और जो है कुरान और सुन्नत पे हमला हो उस वक्त पहरा देना भी दीन है। इसी तरह जब मस्जिदों और खानकाहों पे हमले हो उन पे पहरा देना भी दीन है, और यही दीन है। दीन सीखने में कमी हुई है हमसे, दीन सीखने में गलती हुई, दीन में गलती नहीं है। हाँ, दीन सीखने में गलती हुई। हमने हमेशा ऐसा मौलवी, ऐसा इमाम चाहा जो हमारे ताबे हो, जो हमारे ताबे हो, तो वो वही बताएगा ना जो आप चाहते हो। एक साहब आए कि हमने तलाक दे दी, निकाह टूटा कि नहीं? मैंने कहा हाँ भाई, कितना दिया? बोले 3 दिया। बोले टूट गया, पूरा खत्म हो, अब दूसरा निकाह करना पड़ेगा अहलिया को इद्दत के बाद। कहते ना मैं रिसर्च करूंगा। बोले करिए, शौक से कीजिए। अब 2-4 दिन बाद फिर आए कि हजरत थोड़ा शॉर्टकट में निकाह पढ़ा दीजिएगा। किसका जी? तो हम दोनों का, मियां बीवी का। अरे कैसे रे भाई, अभी तो हो ही नहीं सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलते फन्ना मौलाना साहब बोले हैं। हाँ, मैं बोला फोन लगाइए तो। कौन है जी ऐसा, हम भी तो देख ले नया मसला कहाँ से आया। जैसे फोन किए उठा कोई ताबीज देने वाला खाली ताबीज लिखने वाला। हम बोले कहाँ जी, कहाँ पढ़े ये मसला, आप कहाँ से फारिग है? लगे हजरत उतना तो हमको नहीं पता, हम तो फूका फूकी का काम करते हैं। ये चले आए तो हम जैसा पूछे, जैसा इनको चाहिए था, हम इनको खुश करने के लिए बोल दिए। तो आदमी मसला उसी से पूछता है जो उसके मुताबिक मसले का जवाब दे। तकरीर उसकी सुनना चाहता है जो उसके मुताबिक तकरीर करे, जो मनफी बात कर दे उसके माइंड के मुताबिक वो करा। तो ये सब की बुनियादी वजह एक ही है कि हमारे नफ्स, हमारी हर चीज जो है दुनिया के जरूरत के ताबे में आ गए। अल्लाह की इत्तिबा छोड़ के, अल्लाह की इत्तिबा छोड़ के उसके ताबे में आ गए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत और उसका यकीन जब दिल में आ जाता है ना, तो हज़रत जुनैद बगदादी के बारे में आता है। हज़रत जुनैद बगदादी ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुसल्ला लेके गए, पानी में बिछाए, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ना शुरू। अरे बाप, ये तो बवाल मच गया पूरा। हसन बसरी को देखो पानी में बिछा के नमाज। हसन बसरी, भीड़, लोग जमा हो गए, देखो हसन बसरी पानी में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे। उसी दौर में एक और जाहिदा थी जिसका नाम हजरत क्या नाम है उनका, राबिया बसरिया, वो थी। आप आई, आपने मुसल्ला उनके सर के ऊपर बिछा दी, उनके सर के फिजा में, और बवाल। अरे हसन बसरी पानी में, ये हजरत राबिया तो सीधा फिजा में, हवा में, एकदम पब्लिक, एकदम बेकाबू। जब देखा हजरत हसन बसरी नमाज मुकम्मल की, कहा राबिया कहीं और भी तो पढ़ सकती थी नमाज, यहाँ क्यों पढ़ी? हजरत राबिया ने फरमाया कि अल्लाह की जात से जुड़ने के बाद भी ए हसन, तेरे दिल में ये आया कि मैं लोगों को अपनी विलायत दिखाऊं? अल्लाह की जात से जुड़ने के बाद भी तेरे दिल में ये आया कि मैं लोगों को अपनी विलायत दिखाऊं? हसन, तेरी विलायत बेकार हो गई। हसन बसरी, तेरी विलायत बेकार हो गई। हजरत हसन बसरी ने जो है
اپنی توبہ کی, اپنا مصلہ اٹھایا. حضرت رابعہ بصریہ نے اپنا مصلہ اٹھایا, اپنے میں گئے. اور کیونکہ حضرت رابعہ بصریہ بھی بہت بڑی ولیہ تھی, تو میرے عزیز بھائیو یہ مصلہ ہوا میں بچھانا کوئی کمال نہیں, پانی میں بچھانا کوئی کمال نہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا, کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے, پانی پہ چل کے دکھائے, ولی نہیں ماننا جب تک میری سنت کا عامل نہ ہو. وہ تو ان ولیوں کی کرامت ہے بے شک, لیکن اللہ کی ذات پہ یقین 100% ہو تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی لاجیکل, ورنہ سب اللاجیکل ہے. کہیں بتائیے ایسا ہوتا ہے ماحول اتنا کیا کہتے ہیں اس کو اپنے نفس کے مطابق کر لیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز کی ضرورت آن پڑی سیدھا اسباب کی طرف. اتنے ہفتوں سے اسباب پہ بات ہو رہی ہے نا, اسباب پہ بات. کیا ہمارے اندر کے یقین کو ٹٹولنے کے, میں قسم سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, میں صرف یہاں آتا ہی ہوں اس لیے تاکہ میرا ایمان تازہ ہو, میرا یقین بڑھے. میں آپ کے یقین کو بڑھانے نہیں آتا, میں اپنے یقین کو ریفریش کرنے آتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے میرا بھی یقین بڑھے, آپ کے ذریعے میں بھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں, تھوڑی دیر میں بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جو ہے مشغول رہوں. لیکن ان سب سے ہٹ کے ایک بات یہ ہے کہ یقین جب دل میں آ جاتا ہے اللہ کا, تو پھر اس وقت بندہ آنے والے سامنے آفیسر اور ایم ایل اے اور ایم پیز کو نہیں دیکھتا کہ اب رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا, میں پہرا دوں گا, سامنے سے پولیس اٹھا کے لے کے جائے گی. تو پولیس اٹھا کے لے جانے والے علماء کو, اچھا ہم لوگ جن کے نوٹ میں فوٹو دیکھتے ہیں, کیا وہ جیل میں نہیں گئے؟ دنیا والوں کے نظر میں وہ تو بہت معتبر آدمی ہے نا, تو وہ کیا جیل میں نہیں گئے؟ جنہوں نے سمویدھان لکھا امبیڈکر صاحب, کیا وہ جیل میں نہیں گئے؟ وہ بھی جیل میں گئے. ارے جیل میں جائے اچھے کام کے لیے تو وہ برا کیا ہے؟ حضرت یوسف کو بھی جیل میں ڈالا گیا, تو پھر کیا برا ہے؟ ارے میری تو معراج یہ ہے کہ میں قید میں جاؤں, زندان میں ڈالا جاؤں رسول اللہ کے نام پر. سبحان اللہ, میری تو معراج یہ ہے, میرا تو ٹکٹ ہو گیا کنفرم. اگر معراج میرا, اگر ہم میں سے کسی کو اس بات کے لیے ڈالا جائے تو وہی تو ہماری سند ہے, ٹکٹ ہے. اب قیامت کا دن دیکھ لیے جائے. ہاں ہمال تو کچھ ہے نہیں, نیک تو ہے نہیں, نظریں تو صاف ہے نہیں, کم سے کم رسول اللہ کے نام کی بھیڑیا تو لگ جائے, کم سے کم وہ تو مقصد پورا ہو, کم سے کم مسجد کی حفاظت کے لیے میری جان تو قربان ہو. کیا غلطی تھی ان کی, جن کو شہید کر دیا گیا؟ کیا غلطی تھی؟ اب بھی دور نہیں آیا, اتنے ہمارے بچے شہید ہو گئے, اب بھی کچھ لوگ خانقاہوں میں بیٹھے, کچھ لوگ پارٹی آفیسوں میں بیٹھے, کچھ اپنے کاموں میں مصروف ہے. اب تو بات خواجہ اجمیری کی درگاہ تک آ گئی. کیا ہمارا وہ مقدس آستانہ اس لیے ہے, اس کی حرمت اتنی ہی ہے کہ اس پہ جو ہے انگلی اٹھا دی جائے کہ اس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں, توڑنے والے کی گردن توڑنا دے, اس سے پہلے ہمیں سکون نہ ملے کہ میرے خواجہ اجمیری کے آستانے پہ کوئی انگلی اٹھائے. ہمارے جیتے جی یا تو وہ رہے یا تو ہم رہے. کیا بات ہو گئی؟ اور کہتے مجھ سے کہنے لگے کہ اس ٹاپک پہ آپ بالکل نہیں بولیے گا, آپ کو اٹھا لیا جائے گا تب کیا کیجیے گا؟ ارے تو اٹھا لینا بھائی, وہاں بھی نانی گھر سمجھ کے کھا کے آ جائیں گے کئی دن, کیا دقت ہے؟ آدمی کب تک میلاد میں ہم لوگ کو کھلائے گا جی؟ کچھ دن وہاں کا بھی کھانا کھا لیتے ہیں, کیا قاری صاحب, کچھ دن وہاں کا بھی کھا لیتے ہیں. خالی ہم لوگ کا لڑکا سب کو دین کا دعوت دینے جاتے ہیں تو لڑکے سب بولتے ہیں حضرت وہاں پہ ایسا ہے, وہاں پہ ایسا ہے. ہم بھی ٹیسٹ کر کے آئے کیا ہے نہیں ہے. ارے بات کی ایک دم حد ہو گئی, بیٹھے ہیں ایسے اپنے اپنے گدوں پہ, اپنے اپنے لیٹر پیٹوں کو لے کے, اپنے اپنے مزاجوں کو لے کے, خانقاہوں کو لے کے, کچھ مریدین کو لے کے, کوئی اپنے پارٹی کے کاریہ کو لے کے. تو ہمارے لیے بات کون کرے گا؟ آستانے پہ بات آ گئی, بات کون کرے گا؟ ہمارے لیے لڑے گا کون؟ آپ نہیں اٹھیں گے, ہم نہیں اٹھیں گے تو اٹھے گا کون؟ اچھا کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈرا کے بیٹھا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لڑکے کچھ دن گردش میں تھے, ادھر ادھر حرکات و سکنات میں ملوث تھے, ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ سب جو ہے فالس بازی ہے, ایڈوانس گری ہے. ارے بھائی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو خود بدلنے کا.
ابھی جان جان مال مال لے کے کیا کروں گے؟ وہ اس سے پہلے بھی بل آئے، کتنوں کے گھر چھینے گئے، کتنوں کی فیملیاں مار دی گئی، کتنے در بدر تھے. آج پھر سننے میں آیا کہ نوری مسجد پہ ایک بھائی وہاں سے آیا تھا کلیکشن کے لیے کہ اس کے گھر وغیرہ کو. تو کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اب؟ کیا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ہم پر جو ہے فلسطین سے زیادہ ظلم ہو جائے؟ اب کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا کیا ہے آخر؟ حد ہو گئی اس پاک آستانے پر. میں مانتا ہوں، میں نے اپنے اب تک کے ہر سال چھٹی شریف آتی ہے اجمیر کے عرس کے خلاف میں سب سے زیادہ تقریر کرتا ہوں. میں کرتا ہوں، پورا مہینہ اسی میں بتاتا ہوں کہ وہاں جو نشہ بازی ہوتی ہے یا وہاں جو قوالی ہوتی ہے ان چیزوں کو لے کر. لیکن وہ آستانہ تو مقدس ہے. باہر کتے بھلے بیٹھے ہو، باہر کتے بھلے بیٹھے ہو، وہ آستانہ تو مقدس ہے. ہماری آستھا، ہمارے خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ کوئی آ کے انگلی بتا دے وے اور پھر وہ سینہ چوڑا کر کے رہے تو پھر یقیناً ہماری قوم بزدل ہو چکی ہے. اور اللہ کا شکر ہے نہ مسجد کا امام بننے کی خواہش، نہ مدرسے کا محتمم، ہاں نہ کیا کہتے دارالفتہ کا مفتی. اپنے کو تو بھائی گلی کا کتا بننا ہے، وہ بھی رسول اللہ کا. سبحان اللہ. تاکہ بھائی مرتے مرتے زبان سے نکلے میں کتا پاک رسول اللہ کا، بھوکے شور مچاتا جائے سبحان اللہ، کے گلشن میں کوئی سور گھسنے نہ پائے. بے شک. اب پھر آپ فتوا نہیں لگائیے گا کہ سور بولنے سے 40 دن زبان نہ پائے. یہ بھی رہتا ہے. ہاں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سوچ لیجیے. پھر اکثر لوگ یہ جملہ بولنے کے بعد یہ بولتے ہیں کہ 40 دن جو ہے قرآن پاک میں جو ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، نہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو قرآن میں خنزیر کا لفظ ہے، خنزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. تو خنزیر جب قرآن میں کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے بھی تو ترجمہ کیا، علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی تو تفسیر لکھی، علامہ ابن کثیر نے بھی تو ترجمہ کیا. تو سب 40 دن تک. اچھا ترجمہ جو کیے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ترجمہ تبھی کیے ہوں گے جب بالغ ہو گئے ہوں گے. ایک دم بچپنا میں تو نہیں کیے ہوں گے. تو جب بالغ ہونے کے بعد ترجمہ کیے تو ان کی 40 دن کی نماز گئی جب زبان. تو یہ جو ہے ایک جہالت ہے، مطلب ایک پھیلی ہوئی بات ہے، اس پہ غور نہ کرے لے سکتے ہیں. مختصر یہ کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سر عام نکلنا ہے. بھائی ڈرنا کس سے؟ کیا ڈرنا؟ کیا کہتے ہیں ہمارے بابا جی کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ سر اٹھا کے جیے، جب بھی جیے ستمگر سے نظر ملا کے جیے. اور آگے کیا کہا؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 دن کم جیے؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ 2 دن کم جیے؟ ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے سبحان اللہ. بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کے جیے، اور زندہ دلی کے ساتھ ہی جینا ایمان ہے. اچھا مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی کمپرومائز کر لیتے ہیں، نہ تم ہمارے خدا کو کچھ بولنا غلط، نہ ہم آپ کے خدا کو کچھ غلط بولیں گے. تم کہنا ہمارے بھی خدا ٹھیک، ہم کہیں گے تمہارے بھی خدا ٹھیک. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا الہ نہیں کوئی معبود سبحان الا اللہ. اللہ، اللہ کے سوا لا الہ نہیں کوئی معبود. کہنے کا نہ تمہارا خدا میرا خدا کیا ہے ہی نہیں کوئی خدا اللہ کے علاوہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں. ڈائریکٹ نفی کے ساتھ ایمان کا اقرار کرنا ہی تو ایمان ہے. پھر کہتے ہیں نہ جی نہ مولانا صاحب بھٹک گئے ہیں، غلام علی بھائی کا جو ہے دماغ پھر گیا ہے، بولتے گوشت زیادہ کھاتے ہیں، جوانی کا جوش زیادہ ہے. صاف باتیں جوتے کی نوک پر، یہ تمہاری عقل تمہیں کل سمجھ میں آئے گی قیامت کے دن اس طرح باتیں کرنے والوں کو کہ کیا کہیں گے جب آقا علیہ السلام کے سامنے حاضری ہوگی اور امام حسین کا سوال ہوگا کہ ایک طرف میرا قبیلہ تھا، ایک بیعت کی بات تھی، میرا خاندان، کنبہ، قبیلہ، مقدس شہر، بچپن والا شہر سب چھوٹ گیا، سب چھوڑ دیا. لیکن تجھ سے تیرے گھر کے نرم بستر اور گدے نہ چھوٹے، تجھ سے تیری بزنس نہ چھوٹی، تجھ سے تیرے کاروبار نہ چھوٹے. اللہ اللہ، اللہ کی ذات پہ یقین کی باتیں کرنے والا اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے 2 لفظ بولنے سے ڈرتا ہے. یہ تو مکاری ہے، یہ تو کھلے عام غداری ہے. تو میرے عزیز بھائیوں میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وقت جو ہے قلیل ہے. قصہ مختصر یہ
کہ علماء اپنی بات کرتے ہیں. میں نے جو بنیادی بات کہی نا, علماء کی سنتا ہی کون ہے یار؟ وہی آج کل اسی کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے مطلب کا, جو میں نے کہا کچھ تعویذ لکھنے والوں کو بھی بڑا علامہ فہامہ قزامہ بنا لیتے ہیں. کچھ جو ہے جو ہے نعت پڑھنے سیکھ لیے. ہمارے یہاں تو بچے بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اب وہ دھیرے دھیرے وقت گزر گیا, اب اس کے پگڑی بھی بڑی ہو گئی, جبہ بھی بڑا ہو گیا, قد بھی بڑا, علامہ بھی بن گیا. علامہ بن گیا. ایک بادشاہ رہے, ان کے ابو کا بادشاہ رہے, وہ ان کے گھر میں بہت دولت تھی, تو ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے بچے تھے, اب بچوں کو کچھ آتا نہیں تھا, دین کا سکھائے نہیں تھے. کہیں کہ ابا کے قبر میں پڑھنے کے لیے حافظ صاحب چاہیے. تو حافظ صاحب اس گاؤں میں 4 بھائی تھے. جو بڑکا تھا وہ بھی داڑھی واڑی والا تھا, چھوٹکا تھا مجل کا, وہ بھی داڑھی واڑی والا تھا. باقی جو نیچے کے 2 تھے ان کو داڑھی واڑی تھی نہیں. تو جو مجل کا تھا وہ داڑھی واڑی ٹوپی ووپی لگا کے چلا گیا. جیسے ہم لوگ کے یہاں چورنگی موڑ میں اور تین پل کے یہاں پہ آتے ہیں نا مزدور, صبح صبح مزدوری میں جانے کے لیے, وہ چلا گیا. وہ راجا کا لڑکا آیا, دیکھا لگتا ہے حافظ جی ہے. حافظ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابا ختم ہو گئے, یہ قبر میں قرآن پڑھنا ہے, پڑھ دو گے؟ ہاں بالکل. کیا دو گے؟ اس زمانے میں جو ہے 6 روپیہ بہت ہوتا تھا. 6 روپیہ کھانا کپڑا. ٹھیک ہے, لے کے گئے, قبر میں لگا دیے. اب کچھ دن بعد سوچے کہ ایک اور حافظ جی لیتے, ابا کے نیچے یہ تو سرانے پڑ رہے, ایک جو ہے پیر کے پاس پڑے تو ابا کی جلدی بخشش ہو جائے گی. اب یہ سوچ کے ادھر گھر میں اس کے خبر پہنچ گئی کہ مجلکا کا تو نوکری لگ گیا ہے, وہ بھی کیا کہتے ہیں محل میں. قبر میں جا کے پڑھ رہا ہے 6 روپیہ 600 روپیہ تنخواہ, 600 روپیہ تنخواہ, روٹی کپڑا. اب یہ سنا تو جو ہے بڑکا, اس کا بھی داڑھی ٹوپی ووپی پہن کے وہ بھی چلا گیا. اب پھر وہ آئے کہ حافظ جی ابا کی قبر میں قرآن پڑھنا ہے, پڑھیں گے؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں. کیا دو گے؟ 600 روپیہ کپڑا روٹی. ٹھیک ہے, گئے. یار پڑھنا تو ان کو آتا نہیں, دل میں سوچے پڑھنا تو آتا نہیں, چلو چھوٹکا کو دیکھتے ہیں, اس کو بھی تو نہیں آتا, وہ کیا پڑھتا ہے, چھوٹکا کو بھی تو نہیں آ رہا ہے. جا کے دیکھا کہ چھوٹکا پڑھ رہا ہے. یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے. بولا جب چھوٹکا کا سن لیا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, یہ بھی پیر کے پاس ہے کہ بولتا ہے جو حال اس کا وہی حال میرا, جو حال اس کا وہی حال میرا. اب جب یہ خبر گھر تک پہنچی تو گھر کا چھوٹے دونوں بھائی, ارے داڑھی رکھنے کا یہ فائدہ ہے. وہ لوگ داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے چلے گئے. اب کچھ دن بعد راجا کا بڑا لڑکا بادشاہ کا کہ داہنی طرف بھی کوئی ہو جائے حافظ جی پڑھنے کے تو ابا بخشیے جائیں گے جلدی. پھر گئے, حافظ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ جی قرآن پڑھنے کے لیے ابا کی قبر میں چاہیے آپ یہ؟ ہاں بالکل. کیا لوگے؟ 600 روپیہ روٹی کپڑا. چلو. اب جا کے دیکھا, ارے چھوٹا اور بڑا ہوشیار, تو چھوٹا اور مجل کا دیکھ کے تو ارے یہ کب سے یار, ٹھیک ہے چلو آنے دو. کیا یہ سننے لگا کیا پڑھ رہا ہے, کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے, اللہ ہم کچھ نہیں جانتے. ادھر یہ پڑھ رہا ہے جو حال اس کا وہ حال میرا, جو حال اس کا وہ حال. بولتا یہ بولا اب ہم کیا پڑھے, اللہ یہ دھوکے کی نگری کب تک چلے گی, کہ اللہ یہ دھوکے کی نگری کب تک چلے گی. اب چھوٹکا جو سب سے چھوٹکا تھا وہ بولا ارے واہ 600 روپیہ ہم بھی کریں گے. وہ داڑھی رکھی اور ٹوپی بھی پہن کے چلے گیا. اب کچھ دن بعد پھر سوچا کہ 3 کونا تو ہو گیا, ایک اور سائڈ بچا, ابا کو جلدی بخشوانا ہے. ایک حافظ جی اور ڈھونڈ لا, گئے وہ حافظ جی کو ڈھونڈ لی, اور کیا لوگے, کا 600 روپیہ روٹی کپڑا لا کے کھڑا کر دیا. اور یہ تو کہہ رہا تھا یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا, یہ کہہ رہا اللہ, وہ کہہ رہا میں کچھ نہیں جانتا, اور یہ کیا کہہ رہا تھا جو حال اس کا وہ حال جو میرا. حال اس کا وہ حال میرا. اور یہ کہہ رہا یہ دھوکے کی نگری کب تک چلے گی. ہاں, اور اب یہ آیا ایک آیا کہ جب تک چلے گی چلاؤ, مار پڑی تو گھر کو جاؤ. جب تک چلے گی چلاؤ, مار پڑی ہو جاؤ. تو آپ صرف لک دیکھ کے عالم نہ سمجھے, آدمی کو لک دیکھ کے عالم نہ سمجھے, اس کی باتوں کو دیکھے, اس کے طریقے کو دیکھے. کوئی بھی ٹاپک آج سب سے بڑا ہم لوگ اہل سنت کے ہمارے لوگوں کو بھٹکنے کی وجہ کیا ہے,
इंटरनेट पे किसी को भी आलिम समझ के किसी का भी बयान सुनते हैं, किसी का भी बयान सुनते हैं, किसी को भी आलिम समझ के किसी के भी बताए हुए मसले पे अमल कर देते हैं। अरे भाई मोतबर आलिम का बयान सुनो, रोड पे चलते हुए किसी भी आदमी को देख लिया, अब एक टोटो वाला से 20 रुपए के लिए एक बंदा झगड़ा कर रहा था, टोपी कुर्ता हमारे ज़ईफ लोग तो माशाल्लाह पहनते ही है। टोटो वाला बोल रहा है हमको, देखिए तो मौलवी साहब कैसा मौलवी साहब है, झगड़ा कर रहे। बोले यार तुम हम लोग को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई, अगला पूछो तो सही, हाफिज है, आलिम है, कारी है, क्या है, नहीं मौलवी साहब मैं कुछ नहीं छू, मैं तो होने वाला। अब मैं बोला ले अल्लाह अकबर, तो आलिमों को बदनाम मत करे, किसी के अमल को देख के किसी को बदनाम ना करे। अल्लाह के वास्ते कम से कम तहकीक शुदा आदमी की बात को मुस्तनद माने। कोई मसला आपको पूछना है मुस्तनद आलिम से पूछे, जिसकी बात काबिल एतमाद हो, जो किताब से आपको दलील तक कुछ दे सके। ये भी हवाई बातों, ये तो वही मामला है, इतना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर करे उधर करे। तो मेरे अजीज भाइयों, जो मैंने बात करनी थी वो बात मैंने कर ली। इसका हासिल मकसद खुलासा ये है कि हमने अल्लाह उसके रसूल के दीन की हिफाजत करना है, हर हालत में अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते, चाहे उसका अंजाम क्या कहते हैं, जिंदान हो, जेल हो या कुछ और हो, सबके लिए तैयार। लेकिन अपने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे आँच नहीं आने देंगे। और ख्वाजा गरीब नवाज हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी जान है, और उन्हीं के सदक़े में हिंदुस्तान के अंदर हमें ये प्यारा दीन मिला, उन्हीं के सदक़े में रसूलुल्लाह का दामन मिला, तो हम उनके आस्थाने पे आज नहीं आने देंगे। तो इसके लिए तो आपको मालूम ही होगा कि इस मामले पर संडे के दिन ईदगाह मैदान से रैली रखी गई है। संडे के दिन सुबह 10 बजे, है ना, संडे के दिन कितने बजे, सुबह 10 बजे ईदगाह मैदान से एक रैली का इनेकाद किया गया है। आप लोग पुरजोर कोशिश करें अपने सर्कल के लोगों को लेके रैली में आने की, क्योंकि छोटी बात नहीं है भाई, छोटी बात बिल्कुल नहीं है। 5 लड़के शहीद हो गए, मस्जिद पे बुलडोजर चल गया, कल की लेटेस्ट न्यूज़ है, मस्जिद पे बुलडोजर चल गया, और ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे हाथ डालने की इन कमीनों की जुर्रत कैसे हुई। यकीनन हम बैठे हुए हैं, हम सोए हुए हैं, ये हमें धक्कियां मार मार के जगा रहे हैं, धक्कियां मार मार के जगा रहे हैं। और यकीनन मुझे अल्लाह की जात से यकीन है कि मैं कमजोर हूँ, मेरा रब कमजोर नहीं। वो जिस दिन हमें उठाकर दौड़ा देगा, उस दिन यकीनन सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हमारे लश्कर में नजर आएंगे, और जो है उस दिन हमारे लश्कर में बोलने वालों में मुमताज कादरी भी नजर आएंगे, उस दिन हमारे लश्कर में जो है बाबा खादिम हुसैन रिजवी भी नजर आएंगे, और यकीनन 313 वाला लश्कर हमारा फिर से तैयार होगा, और हम 313 हो या उससे कम हो, हजारों पे लाखों पे गलबा पाएंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको दीन और दुनिया की अच्छी नेमतें अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हाथ जोड़कर कि ज़रूर अपना कीमती वक्त निकाल के रैली में आए, और जो है रैली को कामयाब बनाए, ताकि पान नहीं, पान का डंटी ही सही, पान नहीं, पान का डंटी ही सही, कुछ तो कुछ हुकूमत पे दबाव पड़े, ये तो पता चले कि हम सो नहीं रहे। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।